حضرت امیر شریعت خطیب الامت بطل حریت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ان کی اپنی آواز میں 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں آپ قید ہو گئے۔ 1954 میں جیل سے رہا ہوئے تو شدید علیل ہو گئے۔ اس سے بہتر ہوئی تو 1956 میں لیاقت باغ راولپنڈی میں احرار ختم نبوت کانفرنس سے آپ نے خطاب فرمایا۔ راولپنڈی کے ایک صاحب نے یہ خطاب ریکارڈ کیا۔ خطاب کا باقی حصہ ان سے ضائع ہو گیا، مگر جو حصہ محفوظ رہ گیا اسے ہمارے کرم فرما نے ان سے حاصل کر کے 1975 میں مدینہ منورہ میں مقیم حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت پیر جی سید عطا المحمد بخاری مدد اللہ تک پہنچایا، اور انہی کی عنایت سے یہ خطاب عام لوگوں تک پہنچا۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کئی جعلی تقریروں کے کیسٹ اور ایک عربی فتویٰ انٹرنیٹ اور موبائل پر موجود ہے۔ یہ نہ تو حضرت امیر شریعت کی آواز ہے اور نہ ہی ان کے الفاظ، بلکہ سب جھوٹ، دجل اور جعل سازی ہے۔ حضرت امیر شریعت کے فرزندان اور خاندان کے دیگر افراد کی تصدیق کے بعد ان کی اپنی آواز میں یہ مختصر خطاب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں سے ہوا اور جو کچھ اب ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، میں کہہ دیتا ہوں جب تک ہم زندہ ہیں نبوت نہیں ہم چلنے دیں گے۔ ڈیوٹی ہمارا ہے محمد علی کی لگائی ہوئی، جیسے بتا رہے تھے ٹریفک کی ڈیوٹی ہے، ہم ڈیوٹی پہ ہیں اور میرے ذمہ دو ڈیوٹیاں، ایک تو مجھے لوگ اس نسل سے کہتے ہیں عمل میرا ہو یا نہ ہو لیکن مجھے اپنے خون پر اعتماد، ہاں یہ مجھے یقین ہے کہ میں ہوں بنی ہاشم، اس میں مجھے اپنے علم پر مجھے یقین نہیں، تقویٰ پائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے نسل پر یقین ہے۔ جو ہو زمیندار ہو، سکھ بوٹے ہو کہ کرنا شریک ہو جانا چاہو، زمیندار آدھا 10 بوٹے میرے کو تو ڈالی دے گھن، وہ میرے دادے نے لایا بوٹا ہی نہیں بڑھے۔ 1400 سال کی ساری وراثت جایا تھی، نسل بعد نسل، اور پشتالی 28 کے 29 ہیں، بس زیادہ نہیں، بڑی بڑی عمریں ہوئی ہیں وڈیریاں دیا۔ 1400 سال 11 حافظ چپل کے اندر خوبی الحمدللہ، 4 پتر 4 حافظ، داماد ملیا وہ بھی حافظ، بھیرا جی گا وہ بھی حافظ، مرڑی اللہ 80-90 سال کی جی وہ بھی حافظ، کہ ٹوٹا بھجا میں بھی ہاں، وہ فالج نے حادثہ تباہ کر دیتا ہے کہ سارا نہیں تو کوئی نہ کوئی چاہیے بھی یاد ہے۔ یہ ساری وراثت سے قرآن آیا ہے، دین ساری وراثت سے آیا ہے، سارے بڑے نے سارا کوئی کردار بنایا، آئے آئے مما شریم سنت ہونا بھاؤنا، مما شریم جبید سے ہو رہے میرا اپنے، مما شریم سنت لگا بھاؤنا میرے کل نفس سنت و امامها، سارے بڑے نے راہ پایا ہے، سارا ایک کردار ہے، ساری ایک رسم ہے، حق بات آخر مرنا، حق سننا، حق مننا، اور کچھ ہو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، جو کچھ ہوگا جب بھی کوئی نبی سر اٹھائے گا صدیق اکبر کی سنت جاری کی جائے گی، شہیدان ختم نبوت رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ واضح اللہ ان کے لیے دعا کروں، دعا جو ہے کہ ان کے صدقے میں ہمارا ایمان بچ جائے۔ آمین آمین۔ بات پھر سن لو، اب اٹھا کے تجھے ٹھوس ہے، اچھا لے چلنا کیا ہوگا کیا؟ میں
ذمہ داری مجھ پر، جو آئندہ ہو تو اس کی بھی، اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہوتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری مجھ پر. جان دو پھانسی دے دو، بس سلام علیکم. مر جانا تو پھر کی ہونا؟ میں تو چاہتا کسی کے گھروں پہ کے مارا. میری بیٹی جی میرے ظاہری اسباب میری حیات کا باعث ہے، اسباب جو میرے دیش سے میں جیونا مگر ایس دورے جو پہلا کتنی باری آخا ابا جی ہوں تو اپنے حال میں رحم کرو. میں دیکھا انہیں بڑی دکھدی رگ میری کھڑی ہے بیٹی، اللہ پتر نے سلامت رکھے پر بیٹی نام میں محبت بہت ہے. میں جو نہیں ہوں میں کس طرح سمجھاؤں؟ کہ ابا جی تمہیں کیا نہیں آتا، ہم کسی سفر کے قابل ہو، ایسا حال ہے کیوں تھوڑے کو نہیں ہوتا، کھان پین تھوڑا کچھ نہیں ہوا کی کر دے گا. میں آخیا پتر تو بڑی خوش ہوگی جو نادیاں ریڑھ کے منجی سے مر جاؤں، تو اس بات سے راضی نہیں تو میں باہر نکلا میدان میں اور کہا یا نبی بعد محمد، یا رسول بعد محمد، یا امت بعد امت محمد. یہ کہہ کہ میں مر جاؤں تو خوش نہ ہوں، خوش نکی ہونا جو مر گئی چپ. میں کہ دعا کر کتنا تک مرا، اسٹیج سے مرا، میں اتنا پڑھ کے مرا لا الہ. نمازاں اور اذانہ دے بغیر جو کلمہ پڑھو، میں حکم دینا چاہوں کہ جس طرح میں پڑھنا اس طرح پڑھیا کر. بدعت نہیں ہوئے گی. ہمارے غلام اللہ صاحب خاص طور سے پڑھیا کر.